جس امام کی کل شہادت کی تاریخ ہے، تمہارا پانچواں امام، اس نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے شیعہ چاہنے والوں، اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے انجام دو اور نیک عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن تمہارے اعمال تمہارے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور تمہارا امام دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، تو لہذا کوئی عمل ایسا نہ کرنا جس سے تمہیں شرمندگی ہو۔ یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ان الاعمال تتضاعف یوم الجمعہ، اعمال ڈبل ہو جاتے ہیں جمعے کے دن۔ یعنی کیا مطلب؟ 2 رکعت نماز پڑھی 70 کا ثواب ہے، ایک دفعہ درود پڑھی 100 درود کا ثواب ہے۔ چھوٹا چھوٹا عمل آپ کریے جمعے کے دن تو امام کہتے ہیں اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جمعے کے دن غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو اس کا عذاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جمعے کے دن 3 چیزیں کیا کریں، سنیے جو مجلس سن رہا ہے، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یہ کسی جادوگر کا نسخہ بتایا ہوا نہیں، یہ کسی مولوی کا نسخہ بتایا ہوا نہیں، یہ کسی عالم کا نہیں، یہ کسی تعویذ گنڈے والے کا نہیں ہے، یہ نسخہ تمہارے امام نے بتایا ہے کہ جمعے کے دن گناہوں کا عذاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا الصَّلَاةَ وَالدُّعَاءَ وَالصَّدَقَةَ، لہذا جمعے کے دن 3 چیزیں ضرور انجام دینا، صدقہ دینا، ہم پر صلوات پڑھنا اور بارگاہ خدا میں دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو انجام دینی ہے جمعے کے دن۔ ابو بصیر 5ویں امام کا صحابی ہے، شاگرد ہے۔ ابو بصیر بہت عظیم صحابی ہے، بہت عظیم چاہنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا لوگوں میں، قرآن کی تعلیم دیا کرتا لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو۔ ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے خاتون سے مذاق کر بیٹھے، غلط مذاق۔ انسان معصوم نہیں ہوتا، غلطی ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے استغفار رکھی ہے۔ ایک مذاق کر بیٹھے، مذاق کر لیا، عورت اپنے گھر چلی گئی، پھر پڑھنے آ گئی، اسی طرح تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ابو بصیر کہتا ہے میں جو کچھ دنوں کے بعد 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے گیا، تو جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچا اور میری امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا فلاں ٹائم، فلاں دن، فلاں وقت قرآن پڑھاتے ہوئے تم نے ایک عورت سے غلط مذاق کیا تھا یا نہیں؟ اب یہ واقعہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے، یہ واقعہ میرے اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے، مگر امام کہتا تم نے یہ مذاق کیا تھا، اے ابو بصیر بچا کرو تنہائی میں گناہ کرنے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا نہیں کرتا ہے۔ اے ابو بصیر ہے، ایک مرتبہ میں نے امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا آپ معاف کر دیجئے، جب آپ معاف کر دیں گے خدا بھی معاف کر دے گا۔ کہا استغفار کرو، انہوں نے استغفار کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں یہ مومنین کی وہ جماعت ہے جو دیکھتی ہے، ہمارا 5واں امام اس کی قوت ہے کہ یہ دیکھتا ہے۔ اب آئیے دوسرا صحابی ایک اور ہے، ابو صباح کنانی، یہ بھی امام کا صحابی ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد جیسے امام کا دروازے کو دق الباب کیا، امام کی ایک کنیز گھر میں جو خاتون تھی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آئی، اور ابھی دروازہ کھولا تھا، اس نے عورت کی طرف، خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، امام حجرے کے اندر تھے، دیواروں کا پردہ حائل تھا، امام نے چیخ کے کہا لا ام لک، کہ امام تیرے ماتم میں بیٹھے یہ کیا کر رہے ہو؟ فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کے کہتا مولا آپ کو سب معلوم ہے، واقعاً معلوم ہے، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ ہی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے غلط ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا،
میں تو خالی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ جس امام کو مانتا ہوں اس کی نظریں کتنی دقیق ہے اور وہ امام ہم پہ کتنی نظر رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. جس امام کی آج شہادت کی تاریخ ہے وہ امام، اس کا نام ہے محمد. اس کے 3 لقب ہیں: باقر، شاکر، ہادی. میرے بچے جو مجلس سن رہے ہیں، جو جوان مجلس سن رہے ہیں، تاکہ آج جب مجلس سن کے فارغ ہو تو ان کی نالج میں یہ بات ہونی چاہیے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے. امام کا نام کیا ہے؟ محمد. لقب ہے باقر، شاکر، ہادی. 3 لقب ہیں. کنیت ہے ابو جعفر. باپ ہے سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین. اور ماں کا نام ہے فاطمہ بنت امام حسن، جن کی کنیت ہے ام عبداللہ. فاطمہ بنت حسن. جتنے لوگ ماشاءاللہ مجلس میں اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں انہیں ایک عظیم فضیلت بتانا چاہتا ہوں امام کی. یہ اب دوسرا امام ہے ایسا، یعنی حسن و حسین کے بعد یہ ایک 5واں امام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں نام پھر آگے جمع ہو جاتے ہیں. پورے ائمہ کی ہسٹری پڑھ لیجئے، رسولوں کی پڑھ لیجئے، مگر حسن و حسین کا امتیاز یہ ہے کہ علی جیسا باپ حسن و حسین کو ملا ہے اور فاطمہ جیسی ماں حسن و حسین کو ملی ہے. ایسی ائمہ میں نہ کسی کو ماں ملی ہے نہ باپ ملا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں وہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ امام 5واں امام وہ ہے کہ جس کے باپ کا نام علی ہے اور ماں کا نام فاطمہ ہے. یعنی پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. جس طرح حسن و حسین کے ماں باپ کا نام علی و فاطمہ ہے، اسی طرح اس 5ویں ہادی کے باپ کا نام علی ہے، یعنی علی ابن الحسین، اور ماں کا نام فاطمہ، فاطمہ بنت حسن. دوسرا امتیاز سنیے. انشاءاللہ آج آپ جو ہیں اپنے ذہنوں میں امام کی اچھی ہسٹری لے کے جائیں گے اپنے گھروں کو اور اس کے بارے میں سوچیں گے اور اپنے بچوں کو ضرور سنائیں اور انہیں بتائیں تاکہ 5ویں امام کی ہسٹری ان کو معلوم ہو. دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ امام ہے جو نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین یعنی جس کی ددھیال بھی سب سے زیادہ پاک، جس کی ننیال بھی سب سے زیادہ پاک. کوئی کھوٹ نہیں ہے نہ ددھیال میں نہ ننیال میں. اور آپ کہیں گے مولا علی کا صرف یہ شرف تھا کہ مولا علی دونوں طرف سے ہاشمی تھے، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی تھے، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی تھے. اسی طرح امام حسن و حسین باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی امام ہیں وہ باپ کی طرف سے ہاشمی ہیں مگر ماں کی طرف سے ہاشمی نہیں ہے. مگر اس امام کی فضیلت سنیے. 3 لفظ ہیں: فاطمی ہونا، علوی ہونا، ہاشمی ہونا. یہ 3 امتیاز ہیں سب کے. علوی اولاد علی، فاطمی فاطمہ کی اولاد، ہاشمی ہاشم کی اولاد. تو ہاشمی ہونا، فاطمی ہونا، علوی ہونا، جیسا شرف اللہ نے اس امام کو دیا ایسا کسی کو نہیں دیا. یہ دونوں طرف سے علوی ہے، دونوں طرف سے فاطمی ہے اور دونوں طرف سے یہ ہاشمی ہے. دیکھ لیجئے، آپ غور کیجئے، چونکہ میرے پاس اتنا تشریح کا وقت نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے، آپ غور کر لیجئے. دونوں طرف سے ہاشمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بیٹی ہے کس کی؟ امام حسن کی. باپ بیٹا ہے امام حسین کا. باپ کا نام ہے زین العابدین علی ابن الحسین، ماں کا نام ہے فاطمہ بنت امام حسن. یہ امام حسن کی بیٹی، وہ امام حسین کے بیٹے. تو آپ دیکھ لیجئے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے، دونوں طرف سے علوی ہیں، دونوں طرف سے فاطمی ہے ہمارا یہ امام. اور میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک ہدیہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پوری اس دنیا میں، پوری ہسٹری میں وہ خاتون کون سی ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہو، جس کا چچا بھی معصوم ہو، جس کا دادا بھی معصوم ہو، جس کی دادی بھی معصوم ہو، جس بیوی کا شوہر بھی معصوم ہو،
جس بیوی کا بیٹا بھی معصوم ہو، جس بیٹی کا جس کا پوتا بھی معصوم، ایسی خاتون دنیا میں بتائیے کون ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک ایسی عورت بتاؤ تو کوئی نہیں بتا سکتا، بس ایک ہی نام ہے اور وہ ہے امام محمد باقر کی ماں فاطمہ بنت امام حسن۔ یہ وہ فاطمہ بنت امام حسن ہے جس کا باپ معصوم امام حسن، جس کا چچا معصوم امام حسین، جس کا شوہر معصوم زین العابدین، جس کا بیٹا معصوم محمد باقر، جس کا پوتا معصوم جعفر صادق، جس کا دادا معصوم علی ابن ابی طالب، جس کی دادی معصوم فاطمہ زہرا سلام۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اور ان کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا ان کی فضیلت میں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صدیقتون لا یدرک مثلها فی آل الحسن۔ یہ بی بی وہ ہے جو صدیقہ تھی اور اولاد امام حسن میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ پوری امام حسن کی اولاد میں ان سے بڑے رتبے کا نہ مردوں میں کوئی ہے نہ عورتوں میں کوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مردوں میں کوئی ہوتا یا عورتوں میں کوئی ہوتا تو مجھے بتائیے تاریخ میں مشہور ہونا چاہیے اس کو، کون ہے وہ جو ان کے علاوہ ان سے بہتر ہو؟ اور میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، اگر ان سے بہتر کوئی خاتون ہوتی اولاد امام حسن میں تو یا تو وہ معصوم ہو سکتا تھا یا وہ امام ہو سکتا تھا۔ امام حسن کی اولاد میں کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس بیوی سے بڑھ کے کیوں کوئی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا پوتا بھی معصوم ہے، اس کا بیٹا بھی معصوم، اس لیے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، یہ اکثر بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہسٹری اچھی طرح بیان کر سکوں۔ اسی لیے ان کی تاریخ میں ہے، خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی دیوار کے نیچے، زمین کو زلزلہ سا آیا، آندھی چلنے لگی اور دیوار گرنے لگی میری ماں کے اوپر۔ ابھی دیوار ایسے ہی ہوئی تھی کہ میری ماں نے انگلی کا اشارہ کیا، اے دیوار یہیں رک جا۔ امام فرماتے ہیں دیوار وہیں رک گئی، اس لیے کہ دیوار کو بھی معلوم ہے یہ معصوم کی ماں ہے، یہ امام کی ماں ہے، ڈری نہیں گرتی ہوئی دیوار سے۔ ارے کیسے ڈرتی؟ جس کی دادی فاطمہ بنت اسد کعبے کی پھٹتی ہوئی دیوار سے نہ ڈری ہو اور اندر چلی گئی، خوف و ہراس نہیں ہے، اسی طرح یہ بی بی خاتون کیسے ڈرتی؟ ڈری نہیں۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے بعد صدقہ دیا، جس صدقے سے آج ہماری قوم بچتی ہے، جس صدقے سے آج کا جوان بڑا ہلکا سمجھتا ہے، اس کو صدقے کو بڑا ہلکے میں لیتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کتنی بلاؤں کو رد کرتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کتنی پریشانیوں کو۔ صدقے کی طاقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ موت کو بھی ٹال سکتا۔ الصدقۃ ترد البلا، خود امام نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دیا تاکہ لوگوں میں یہ بات رائج ہو اور لوگ اپنی جان کی حفاظت، اپنی مال کی حفاظت، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے ماں باپ کی حفاظت کریں صدقے کے ذریعے سے۔ لہذا امام نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ دیا۔ یہی وہ امام ہے، دو تین امتیاز اور بیان کر دوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کام۔ یہی وہ امام ہے کہ جس کا نام خود ولادت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا تھا۔ کس سے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری بڑا عظیم صحابی ہے، یہ حسین ابن علی کی قبر کا پہلا زائر ہے، جس نے پہلا 40 پہلا چہلم کربلا میں منایا ہے وہ ہے۔ یہی جو حدیث قصہ آپ پڑھ رہے تھے مجلس سے پہلے، مجلس اسٹارٹنگ میں ابتدا میں، حدیث قصہ کا راوی، یہ جو آج حدیث قصہ پوری کائنات میں پڑھی جا رہی ہے، اس کا راوی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔
اکثر فضائل کی حدیثیں وہ ہیں جن کا راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. بڑا پیارا صحابی ہے نبی کا, نبی کو بھی اس سے بڑا پیار تھا, اور نبی بھی جایا کرتے تھے اس کے پاس, اور یہ نبی کے پاس آیا کرتا تھا. ایک دن کہنے لگا, یا قرآن مجید کی آیت ہے یا رسول اللہ, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ کو پہچان لیا ہم نے, آپ رسول ہیں, آپ کو بھی پہچان لیا, لیکن یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے؟ نبی نے فرمایا اولی الامر میرے بعد 12 ہوں گے, اولہم علی, ان میں سے پہلے علی ہوں گے, وآخرہم مہدی. اور یہ جو 12 اماموں تک کی روایت خلفاء کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے کہ امام 12 ہوں گے, ان کے فلاں فلاں نام ہوں گے, یہ جابر ہی کی روایت آپ تک پہنچی ہوئی ہے. تو کتنا بڑا احسان کیا آج جو اپنے بچے کو رٹاتے ہو, اماموں کے نام کتنے ہیں کہ 12. یہ تمہیں کس نے بتائے؟ یہ جابر نے بتایا. کتنا عظیم صحابی, سن رہے ہیں آپ, جابر جابر جابر. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ اولہم علی. اس کے بعد بتا, اس کے بعد حسن ہوں گے, اس کے بعد حسین ہوں گے, اس کے بعد زین العابدین. اور اے جابر, اچھا اس وقت جب یہ پوچھ رہے تھے اس وقت امام حسین رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے, رسول سینے سے لگائے ہوئے تھے. جب آیا حسن ہوں گے, حسین ہوں گے, اس کے بعد حسین کی طرف اشارہ کیا, اور حسین کے بعد پھر ایک ان کے بیٹا ہوگا حسین کے, اسمہ علی, اس کا نام علی ہوگا, اور یہ وہی علی ہوگا جس کا لقب زین العابدین ہوگا. اور قیامت کے دن جب عالم محشر ہوگا اور سارے نبی, سارے وسیع, سارے اولیاء, پورا ورلڈ, پوری کائنات ایک جگہ اکٹھی ہوگی, آواز قدرت آئے گی, آئین زین العابدین, کہاں ہے زین العابدین؟ تو نہ آدم اٹھیں گے, نہ ابراہیم اٹھیں گے, نہ اسماعیل اٹھیں گے, کوئی نبی نہیں اٹھے گا علاوہ اسی کے بیٹے کے, یعنی حسین کا بیٹا اٹھے گا زین العابدین. وہ کھڑے ہوں گے. پھر اس علی کے یہاں, اس زین العابدین کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا, اسمہ محمد. اے جابر, اس کا نام محمد ہوگا, اور اسمہ اسمی, اس کا نام میرا نام ہوگا, شمائلہ شمائلی, اس کی عادتیں میری عادتیں ہوں گی. جیسے ہی رسول نے یہ بیان فرمایا, اب میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں یہاں. آپ رسول اعظم دیکھتے ہیں, کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول کون ہے؟ جسے اللہ کا سلام آئے, جسے آدم سلام کرے, جسے نوح سلام کرے, جسے موسیٰ و عیسیٰ یحییٰ و زکریا سلام کرے, جسے کائنات کی ہر شے سلام کرے, جسے چاند و سورج سلام کرے, جسے ذرے سلام کرے, جسے چلتے ہوئے حجر و شجر جھک کے سلام کرے, پوری کائنات جسے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور محمد مصطفیٰ جسے سلام پہنچائے اسے محمد باقر کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجنا محمد اور علیہ. یہ کتنی فضیلت ہے عزیزوں. پوری کائنات جس کو سلام کرتی ہے وہ نبی, اور نبی جس کو سلام کرے. کہا, اور دیکھیے امام محمد باقر ہی کو سلام کیوں پہنچایا؟ تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ رہ جائے, اس لیے کہ آل اہل بیت وہ ہیں جن کو نبی سلام کرتے ہیں. پوری دنیا سلام کرتی ہے نبی کو, نبی سلام کرتے ہیں اہل بیت کو. یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے, دروازے فاطمہ پہ جاتے تھے, علی کو سلام کرتے تھے, فاطمہ کو سلام کرتے تھے, حسن کو سلام کرتے تھے, حسین کو سلام کرتے تھے. کہیں مجمع یہ نہ سمجھ لے کہ سلام صرف ان سے مخصوص ہے جو نبی کے زمانے میں اہل بیت تھے, اس لیے جابر کے ذریعے 5ویں کو سلام پہنچوایا اور دنیا کو بتا دیا جسے میں سلام کہوں اسی کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ علیہ السلام بدعت نہیں ہے, یہ سنت نبوی ہے. اے جابر, اسے میرا سلام کہہ دینا. جابر کو بھی معلوم ہو گیا. اچھا بتائیے کتنی ڈیوٹی ہے جابر کی؟ خالی سلامی تو پہنچانا ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا, فکر کیجئے گا, اور اپنے نصیب پہ فخر کیجئے گا, اور اپنے ذہن کو کھولیے گا, اپنے دل کو کشادہ کیجئے گا, اور اپنی فکر کو واہ کیجئے گا, اور سوچئے گا اس بات کے اوپر کہ ایسا کیا دیا ہے جابر کو رسول نے؟ سلام ہی تو دیا ہے خالی. لیکن کیا آپ کا عقیدہ ہے جابر مر سکتے ہیں بغیر سلام پہنچائے؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ بھائی جب نبی نے کہہ دیا
تو سلام پہنچائے گا، تیری ملاقات ہوگی. تو اب زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، ہر بات ٹل سکتی ہے، لیکن نہیں ٹل سکتی تو نبی پیغمبر کی بات نہیں ٹل سکتی. تو اب آپ سب کہیں گے نہیں جناب، پیغمبر کی صداقت پہ حرف آ جائے گا اگر جابر پہلے مر جائیں، اس لیے جابر کی ضرور ملاقات ہوگی، سلام ضرور پہنچائے گا. جب تک نہیں مرے گا جب تک سلام نہ پہنچا دے. تو اب چاہے جتنی لمبی زندگی ہو جائے، جب تک نہیں مریں گے، جب تک اپنے وظیفے کو ادا نہیں کر لیں گے. یہ جابر نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی معرفت کرانے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے کہ جب میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ میں سلام نہ پہنچا دوں، تو جسے سلام کا وظیفہ خالی دیا ہو اسے بھی موت جب تک نہ آئے جب تک سلام نہ پہنچا دے. تو جس عبارت کو پورا دین دیا ہو وہ بھی اس وقت تک نہیں مرے گا چاہے جتنی لمبی زندہ ہو جائے، جب تک زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے. اور وہ زمانہ بھی دیکھیے آ گیا، کربلا گزر گئی، امام زین العابدین کا زمانہ آیا، اور امام زین العابدین کے زمانے میں آتے آتے جابر کی بینائی چلی گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کم نظر آتا ہے، آذان نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. پہلے تو کہتے تھے، پوچھتے پھرتے تھے کہاں ہے کہاں ہے، جب کم دکھائی دینے لگا تو زبان یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو کی آوازیں ہیں چاروں طرف. مجمع نے کہا یہ پاگل ہو گئے ہیں، مگر باتیں سنتے رہے. ایک دن وہ گھڑی آ گئی کہ جب پانچویں امام سے ملاقات ہوئی راستے میں، امام نے جابر نے کہا تمہارا نام؟ کا محمد. کا لقب؟ کا باقر. کہا بیٹے ذرا آگے بڑھو، تھوڑا آگے بڑھے. کہا پیچھے ہٹو، اور وہ پیچھے ہٹ گئے. آگے بڑھایا، فوراً کہا بالکل ایسی ہی رفتار ہے جیسی رسول کی رفتار تھی. سینے سے لگایا، بوسہ دیا. ابھی بوسہ دے ہی رہے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُولِ اعْمَلُوا، عمل کرو. یہ دیکھ کے اللہ دیکھ رہا، رسول دیکھ رہا، اور مومنین دیکھ رہے ہیں. ولادت سے کتنے سال پہلے جابر سے رسول نے کیا کہا یہ کسی کو پتا نہیں ہے، مگر پانچواں امام چھوٹی سی عمر میں جابر سے کہتا ہے اے جابر وہ میری امانت جو میرے نانا نے دی ہے. کہا کون سی امانت؟ کہا کیا میرے نانا نے سلام؟ ہاں فرزند رسول، آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا. اب آپ سمجھے، ہر عمل دیکھتے ہیں. یہ ولادت کے محتاج نہیں ہے کہ جب پیدا ہو جائیں گے تب دیکھیں گے، نہیں، یہ قبر میں جانے کے بعد بھی دیکھتے ہیں، ولادت سے پہلے بھی دیکھتے ہیں. ہم نے کسی ایسے کو امام مانا ہی نہیں ہے جو بے خبر ہو، ہم اس کو امام مانتے ہیں جو باخبر